جیسے ہی وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے روحان نے روم لاک کیا، جو کہ آج پہلی بار تھا۔ انائزہ نے آنکھیں پھیلائے روحان کو دیکھا جو اب اس کی طرف رخ کیے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیوں لاک کیا؟ وہ مضبوط لہجے میں بولنا چاہ رہی تھی لیکن اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ میری مرضی۔ روحان اس کے قریب ہوا۔ چپ کر کے اپنی جگہ پر لیٹو، اس نے پہلے کی طرح حکم چلانا چاہا۔ روحان کے ہونٹ کا تل مسکرایا۔ آپ کی حکمرانی کے دن اب گئے مسز روحان۔ اس نے انائزہ کو پیچھے کی طرف دھکیلا تو وہ بیڈ پر جا گری۔ اب مسٹر روحان کی حکمرانی کے دن ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ جیسے ہی اس پر حاوی ہونے لگا، انائزہ تیزی سے اٹھی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، سمجھ آئی؟ وہ اس کے سینے پر انگلی رکھے اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ خود ہی تو کہتی تھیں کبھی بڑوں والے کام کیا کرو، تو اب کرنے نہیں دے رہی؟ کوئی کام وام نہیں کرنا؟ وہ تو تمہیں چھیڑتی تھی۔ اب میں چھڑ گیا ہوں، کچھ تو کر کے رہوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ انائزہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اصلی چھکے تو انائزہ کے اب لگنے لگے تھے جب روحان نے شرٹ اتار کے پھینکی اور اس کی مضبوط باڈی دیکھ کر انائزہ کا منہ کھلا اور مزید بازو چوڑے، مضبوط سینہ اور پیٹ پر بھی کافی ہارڈ لگ رہا تھا۔ البتہ بیکس ابھی نہیں بنے تھے۔ روحان یہ سب ہو سکتے کی حالت میں روحان کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ شاکڈ ہو گئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن تم نے یہ سب کیسے کیا؟ یہ بات کی ہیں۔ فی الحال مجھے ایک کام کرنا ہے جو کہ بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس پر حاوی ہوا۔ انائزہ کو لگا جیسے کسی نے اس پر 2 من وزن گرا دیا ہو۔ جیسے کسی نے اس پر 2 من وزن گرا دیا ہو۔ روحان اور اس کے سے آگے روحان نے اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کی بے باکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ انائزہ نے خود کو اسے چھڑوانے کی کوشش کی لیکن اس کی طاقت کے آگے انائزہ کی ننھی کوشش نے ہار مان لی۔ روحان نے ایک ہاتھ سے لیمپ آف کیا اور انائزہ کو روح تک محسوس کرنے لگا۔ صبح وہ دونوں دیر سے سو کر اٹھے۔ روحان کی آنکھ کھلی تو اس نے آنکھیں مسلتے ہی سائڈ ٹیبل پر پڑے چھوٹے کلاک کی طرف دیکھا جو اس وقت صبح کا 9 بجا رہا تھا۔ پھر اس نے ساتھ لیٹی انائزہ کو دیکھا جو گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی روحان کو اس پر پیار آنے لگا۔ جھک کر اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے اور اس کے رخساروں کو سہلانے لگا۔ انائزہ کی نیند میں خلل پیدا ہوا تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ روحان کو اتنے قریب دیکھ کر اس کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھر گئے۔ گڈ مارننگ، آج پہلا کہنے والا روحان تھا۔ گڈ مارننگ، کیسی نیند آئی؟ اس نے معنی خیزی سے پوچھا۔ بہت اچھی۔ اس کا مطلب روز ایسی نیند سونے کے لیے رات والا کام کرنا پڑے گا؟ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ جی نہیں، مجھے پہلے بھی اچھی نیند آتی تھی۔ اچھا اٹھو، دونوں مل کر فریش ہوتے ہیں، روحان نے کہا تو انائزہ نے ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کچھ زیادہ ہی بے شرم نہیں ہو گئے ہو رات کے بعد؟ ابھی یہ پوچھنا باقی تھا کیا؟ ہٹو پیچھے، مجھے فریش ہونا ہے، پھر یونی جانا ہے۔ لیکن یونی کا ٹائم تو نکل گیا۔ کیا مطلب؟ انائزہ نے تیزی سے موبائل اٹھا کر آن کیا اور ٹائم دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلیں۔ اوہ گاڈ، ایک لیکچر تو مس ہو گیا۔ اب جاتے جاتے دوسرا بھی ہو جائے گا۔ چلو کوئی بات نہیں، باقی تو لے لوں گی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور کراتے ہوئے واپس بیڈ پر بیٹھی۔ انائزہ، کیا ہوا؟ روحان اسے دیکھ کر پریشان ہوا۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ کیا ہوا؟ بخار تو نہیں ہو گیا؟ وہ اس سے ماتھے پر ہاتھ رکھے چیک کرنے لگا۔ نہیں، بخار نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ کچھ نہیں، مجھے پین کلر لینی ہے۔ لیکن خالی پیٹ کیسے لوگی؟ یہ تو ناشتے کے بعد لینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ تم عقیلہ سے کہو ناشتہ بنائے۔ لیکن کیسے فریش ہوگی؟ تمہاری تو طبیعت نہیں ٹھیک۔ میں کر لوں گی، تم جاؤ، عقیلہ سے کہو۔ روحان کمرے سے باہر نکلا اور انائزہ آہستگی سے اٹھتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ فریش ہو کر نکلی تو روحان ٹیبل پر ناشتے پر اس کا
ناشتہ رکھے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے عنائزہ کو کندھوں سے پکڑا اور بٹھانے لگا۔ اتنے بھی بیمار نہیں ہوں۔ وہ روحان کی خدمت پر مسکرائی۔ جتنی بھی ہو میرے لیے تو بہت ہے، ایسے ہی خیال رکھوں گا۔ اچھا تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ نہیں، تم ناشتہ کر کے پینٹ رکھ لو، یہ ٹیبل پر رکھ دی ہے میں نے، اور میں کر لوں گا بعد میں۔ نہیں روحان، اکٹھے کرتے ہیں، میں نے کہا نا ناشتہ کر کے پینٹ رکھ لو، چلو جلدی کرو۔ روحان آج عنائزہ کی طرح حکم چلا رہا تھا اور وہ آنکھیں پھیلائی اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کر لیتی ہوں، اس نے کہا تو روحان مسکراتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ عنائزہ نے ناشتہ کر کے پین کلرک لی اور بستر پر جا لیٹی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر ایسے ہی روحان اس پر حکم چلانے لگا تو وہ خود کیسے روحان پر حکم چلائے گی؟ یہ تو پھر اس کے روب تلے ہی نہیں آئے گا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا، عنائزہ سوچ رہی تھی۔ جب روحان فریش ہو کر نکلا، اس نے ٹیبل کی جانب دیکھا، برتن خالی تھے۔ پھر ٹیبلٹس دیکھیں جن میں سے 2 کھائی گئی تھیں۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ صبح عنائزہ کو خوب چھیڑے گا، لیکن اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ میں ناشتہ کر کر آتا ہوں، اوکے؟ روحان نے کہا تو عنائزہ نے استقبال میں سر ہلایا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو عنائزہ کے فون بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ اس نے موبائل اٹھایا تو اسکرین پر لیلا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو عنائزہ، خیر تو ہے؟ آج تم یوں ہی نہیں آئی؟ عنائزہ نے کال ریسیو کرتے ہوئے بولنے لگی۔ ہاں یار، بس کچھ طبیعت نہیں ٹھیک اور لیٹ آنکھ کھلی تو اس وجہ سے چھٹی کر لی۔ کیوں، کیا ہوا؟ طبیعت کو ٹھیک تو ہونا تم؟ لیلا نے پریشانی سے کہا۔ ہاں، زیادہ مسئلہ نہیں ہے، بس پیٹ میں تھوڑی پین ہے۔ اوہ تو یہ بات ہے، اور جناب کی آنکھ بھی دیر سے کھلی ہے، کہیں رات میرے بھائی نے… لیلا بے شرم، چپ کرو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ عنائزہ نے اس کی بات ٹوکتے ہوئے کہا تو لیلا نے ٹھہکا لگایا۔ اس کا مطلب میرا تکا صحیح نکلا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تم نے چپ کرنا ہے یا میں موبائل سے ہی کوئی چیز دے ماروں، تمہارے سر پھوڑ دوں؟ عنائزہ چلائی۔ ہاں ہاں ہاں، اوکے یار، نہیں کرتی تنگ تمہیں۔ اوکے، میں رکھتی ہوں، تم جلدی سے ٹھیک ہو کر صبح یونی آ جانا۔ ہاں آ جاؤں گی، عنائزہ نے کہا تو لیلا کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ لیلا نے جینی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو حیران ہوئی۔ Why didn't your friend come today؟ وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ She is not feeling well، لیلا نے جواب دیا۔ Oh, I see. Can you give me her phone number؟ Sorry, I can't give with you without her permission۔ لیلا نے انکار کیا کیونکہ وہ جانتی تھی رینی کو بھیجنے والا ایڈورڈ ہے۔ اوہ، سی یو لیٹر، وہ کہتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ ویسے تو جینی نہ ہی لیلا کو اور نہ ہی عنائزہ کو اچھا سمجھتی تھی، لیکن ایڈورڈ کی کسی بھی بات سے کسی نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ روحان، میں بور ہو رہی ہوں، کوئی مووی لگا لو، عنائزہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اوکے، کون سی لگاؤں؟ روحان نے ٹی وی چلایا۔ کوئی بھی اچھی سی۔ سامنے مووی کی لسٹ تھی، عنائزہ نے ان میں سے ایک مووی بتائی۔ نہیں یہ نہیں، کوئی اور دیکھتے ہیں، روحان نے کہا، کیونکہ وہ یہ موویز دیکھ چکا تھا۔ اچھا پھر اس کے ساتھ والی لگا لو۔ یہ بھی نہیں۔ اچھا پھر وہ والی لگا لو جو لسٹ پر ہے۔ نہیں یہ نہیں ہے، خاص نہیں ہے۔ اچانک روحان کے منہ سے نکلا۔ کیا مطلب خاص نہیں؟ کیا تم نے یہ دیکھی ہوئی ہے؟ عنائزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ روحان مسکرانے لگا اور سماعت میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب جب سے میں نے یونی اسٹارٹ کی ہے تم روز مووی دیکھتے ہو؟ ہاں، تمہارے بعد اور کرنا کیا ہوتا ہے؟ اچھا تو اس کا مطلب ہے تم نے یہ موویز دیکھ دیکھ کر ٹرین ہوئے ہو۔
اس نے روحان کے بازو پر تھپڑ لگایا جس پر روحان ہنس کر رہ گیا۔ اور بتاؤ یہ باڈی کیسے بنائی؟ جم کے ذریعے۔ جم کا باہر کرنے جاتے ہو؟ نہیں، گھر میں، روحان نے کہا تو انائزہ سوچ میں پڑ گئی۔ تم نے جم کے انسٹرومنٹ کہاں سے منگوائے؟ انائزہ نے سوچ کر کہا، ہاں ایک روم میں سب فٹ ہے۔ تم کتنے چالاک ہو گئے ہو، تم نے یہ سب مجھ سے چھپایا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ پلو اٹھاتے اسے مارنے لگی اور روحان کے کہکے سے پورا گھر گونجنے لگا۔ اس نے انائزہ کو اپنی گرفت میں لے کر لٹایا۔ کیوں چھپایا مجھے بتاؤ؟ اس کے ہاتھ پر روحان کی گرفت میں تھے، اس لیے اب وہ روحان کو ٹانگیں مار رہی تھی جنہیں اکیلے روحان کی ٹانگوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ لگتا ہے پین کلرک نے اپنا کام کر دکھایا ہے، اب تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس نے انائزہ کی گردن پر ہونٹ رکھے تو انائزہ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ہٹو پیچھے، اب تمہیں کچھ نہیں کرنے دوں گی میں۔ اس نے اسے دھکیلنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ روحان اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ انائزہ کی نظر اس کے ہونٹ کے نیچے تل پر پڑی جو پورے شوق سے مسکرا رہا تھا۔ کہہ دو جو دل میں ہے۔ سوچ رہی ہو؟ کیا سوچ رہی ہوں میں؟ اس نے فوراً سے تل سے نظر ہٹا کر اس کی آنکھوں میں کہا، یہی کہ میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ کوئی نہیں، تم ہینڈسم ایسے خود سے باتیں بناتے ہو۔ انائزہ نے آنکھیں گھمائیں۔ اچھا، لیکن میں اس دن تمہیں یوں نہیں چھوڑنے گیا تھا۔ میں نے تو ایک بھی لڑکا نہیں دیکھا جو مجھ سے زیادہ جتنا ہینڈسم ہو۔ اوہ ہو، تمہاری غلط فہمی ہے۔ یونی میں بھی بہت سے لڑکے ہیں جو تم سے زیادہ ہینڈسم ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے آج تک روحان سے زیادہ خوبصورت کوئی لڑکا نہیں دیکھا، لیکن اس وقت وہ یہ بات اس سے نہیں کہنا چاہتی تھی۔ ایسی بات ہے تو کبھی مجھے بھی دکھاؤ وہ لڑکے جو میں بھی دیکھوں، وہ کون ہیں جو مجھ سے زیادہ ہینڈسم ہے۔ ہاں دکھا دوں گی، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ پیچھے ہٹو، وہ میں سوچ رہا تھا کچھ کر لیا جائے، روحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روحان تم اٹھو ابھی کہ ابھی۔ اوکے، روحان نے کہہ کر انائزہ کے ہونٹوں پر چھوٹی سی کس کی اور اس سے الگ ہوا۔ بہت بھاری ہو گئے ہو تم، انائزہ منہ مسوڑتے ہوئے بولی، جس پر وہ مسکرائے کر رہ گیا۔ ان کا باقی کا سارا دن باتیں کرتے ہوئے گزرا اور لان میں ٹہلتے ہوئے گزر گیا۔ رات کو روحان نے انائزہ کا خیال کرتے ہوئے اسے بخش دیا اور وہ دونوں لائٹ آف کر کے سو گئے۔ انائزہ نے اس کے سونے کے بعد لیمپ آن کیا اور دراز سے ڈائری نکالی۔ ماضی۔ ارسم نے کچھ دن تک راحیل کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اسے کہیں نہ دکھا۔ مریم کے دل سے اس کا خوف جاتے ہی جا رہا تھا۔ جب سے اس کے ابو اور تایا جان کی وفات ہوئی تھی وہ مزید خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر راتوں میں خود کو ڈیول کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتی تھی۔ آج رات مریم اور ارسم سو رہے تھے جب مریم کو کھڑکی سے کھٹکی 2 بار آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے مریم کی آنکھیں کھل گئیں۔ ارسم اٹھیں پلیز۔ وہ خوفزدہ سی اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارسم غنودگی کی حالت میں بولا، پلیز اٹھیں۔ کیا ہوا؟ وہ ادھر کھڑکی میں کوئی ہے۔ کون ہے؟ ارسم اٹھ کر بیٹھا۔ میں نے آواز سنی ہے، آپ دیکھیں۔ ارسم اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا اور آس پاس دیکھنے لگا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ مریم کوئی نہیں ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ کھڑکی بند کر کے واپس آیا۔ لیکن سچ میں ارسم، میں نے دوبارہ آواز سنی ہے کھڑکی کے ہلنے کی، لیکن ہوا بھی تو چل رہی ہے، کھڑکی کیسے ہل رہی تھی؟ اچھا تم ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے لیٹ کر بازو پھیلائے تو مریم اس کے سینے سے لگی۔ دن گزر گئے۔ مریم کے دل میں ہر وقت کے لیے اس کا ڈر بس چکا تھا۔ اس کے ذہن سے ڈیول کا نہیں نکل رہا تھا۔ ڈر اور خوف کے مارے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مریم کو پریشان رہنے اور سے سخت منع کیا تھا کیونکہ اس کا اثر اس کے بچے پر پڑ رہا تھا، لیکن خود کو اس خوف سے نکالنا مریم کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ مریم روز ارسم کو کہتی کہ یہ گھر ان کے لیے محفوظ نہیں ہے، لیکن ارسم بھی کیا کرتا، وہ پہلے ہی اپنی
आबाई जगह छोड़कर शहर में शिफ्ट हुआ था और अब ये शहर छोड़कर कहाँ जाता। दूसरा, अरसम का यहाँ बिजनेस चल रहा था और किसी और शहर में बिजनेस सेट करना भी आसान काम नहीं था। इसके बच्चे को 6वां महीना जारी था वो, लेकिन कमज़ोरी के बायस वो 5 माह की हामला लग रही थी। वो नहीं जानती थी कि डेविल क्यों खामोश है, या शायद इसी खामोशी के पीछे कोई बड़ा तूफान आने वाला। डेविल शहजादी डेविल से राब्ते में थी। मरियम ने पहले दिन से ही इसे समझाना चाहा कि वो नासमझ है, लेकिन इसने मरियम की एक ना सुनी। कम उम्री में वो इसके फैलाए हुए जाल में फंस चुकी थी। वो और कम अक्ली की वजह से वो जान ना पाई कि डेविल से इस बातों बातों में घर के बारे में क्यों पूछता रहता है। आज डेविल ने शहजादी को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया था। अब इसका क्या प्लान था, शहजादी इस बात से बेखबर थी। ये गोलियां तुमने खाला जान और ताई जान को किसी भी चीज़ में मिलाकर देनी है, लेकिन सिर्फ इनको ही क्यों, और बाकी घर वाले? शहजादी इस बात पर हैरान हुई। इनके लिए ये वाली गोलियां हैं, इसने दूसरे पैक से निकाल कर कहा। लेकिन ऐसा क्यों? पिछली बार तो आपने एक ही किस्म की गोलियां दी थी जो सबको दी थी, और आज ये अलग अलग। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि खालाजान और ताईजान की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है और इनकी उम्र के लिहाज से ये कम असर करने वाली गोलियां हैं, इनके लिए ठीक रहेंगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं ये इन्हें पिला दूंगी, इसने दोनों पैक्स ने पकड़ते हुए कहा, जिससे राहील के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अब जाओ, किसी को शक ना हो जाए। दोस्त से मिलने का बहाना लगाकर आई थी। हाँ जाओ, और मैं रात को घर पर के बाहर इंतज़ार करूँगा, खिड़की में आ जाना हो कि आऊँगी। अब अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। वो नकाब करते हुए वहाँ से निकल गई। रात के वक्त शहजादी ने चाय बनाकर सफ़िया बेगम और दुराना बेगम की चाय में राहील की दी हुई टैबलेट्स मिला दी और बाकी चाय में दूसरी टैबलेट्स से पहले 2 कप्स में चाय डाली जो कि इन दोनों की थी। ट्रे लेकर वो कमरे से बाहर निकली। अम्मी जान, ये आपकी चाय। वो ट्रे पकड़े अंदर दाखिल हुई। अरे, आज अकीला ने चाय नहीं बनाई? सफ़िया बेगम ने पूछा। नहीं, इसे मैंने मना कर दिया था। अब मेरा दिल चाह रहा था सबके लिए आज खुद चाय बनाऊँ। अच्छा किया तुमने। आज मैं अपनी शहजादी के हाथ की चाय बहुत दिनों से बाद पीऊँगी। उन्होंने ट्रे से कप उठाया कर मुंह को लगाया। इसमें जायका थोड़ा अजीब था। उन्होंने पहले घूंट पर ही कहा, अदरक वाली चाय बनाइए, आपकी कमर में दर्द रहता है ना, इसलिए। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। दर्द तो वाकई ही बहुत मेरी कमर में। फिर से चाय पीने लगी। अच्छा, मैं अब चची जान को चाय दे आऊँ। वो कमरे से बाहर निकली और दुराना बेगम के कमरे का रुख किया। चची जान, ये रही आपकी चाय, रख दो टेबल पर, थोड़ी ठंडी करके पीऊँगी। दुराना बेगम ने कहा और शहजादी चाय रखकर कमरे से बाहर निकल गई। अब वो किचन में आई और दूसरे ट्रे उठाई, सबको चाय दी। खिड़की में आकर इसने राहील को देखा, लेकिन वहाँ कहीं नहीं नज़र आया। राहील, कहाँ रह गए आप? कुछ देर वो वहीं खड़ी राहील का इंतज़ार कर रही थी जब इसे नीचे से मरियम की चीखें सुनाई दीं। वो भागती हुई नीचे गई ताकि वो देख सके कि क्या हुआ है। अम्मी जान उठें, आपको क्या हो गया है? मरियम हलक के बल चिल्ला रही थी। सफ़िया बेगम के मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहे थे, इसका तकिया भिगो रहे थे। शहजादी घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गई। अम्मी जान, आंखें खोलें। वो चीखती हुई रो रही थी। इसकी चीखें सब सुन रहे थे। सब घर वाले इकट्ठे हो गए। ताई जान, अरसम कमरे के अंदर आया। ताई जान को इसने मरियम से पूछा। पता नहीं, जब मैं आई तो ये ऐसे ही थी, मरियम ने हिचकियों में बताया। अरसम ने इनकी नब्ज़ चेक की तो वो रुकी हुई थी। इनकी नब्ज़ नहीं चल रही, अरसम ने सख्ती की हालत में कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी जान, प्लीज़ आंखें खोलें। अब्बू जान भी छोड़कर चले गए हैं, प्लीज़ आप ना जाएं, मैं मर जाऊंगी। दुराना बेगम भागती हुई आई। इनका हाल देखकर मरियम जैसा था, इनके मुंह से इन्हें जहर दिया गया। आखिरी बार क्या खाया था उन्होंने? अकीला को बुलाओ जल्दी। अरसम हलक के बल चिल्ला रहा था। शहजादी, जो सख्ती की हालत में अपनी माँ की तरफ देख रही थी, अरसम की बात सुनकर होश में आई। अकीला भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। क्या खिलाया था तुमने इन्हें? अरसम अकीला को देखता हुआ चिल्लाया।
میں نے کچھ نہیں کیا صاحب جی، قسم لے لیں۔ عقیلہ گھبرائی ہوئی بولی۔ شہزادی فوراً کھڑی ہو کر بھاگنے لگی۔ تو کیا ہوا انہیں بتاؤ مجھے، ارسم نے عقیلہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ آخری بار انہوں نے چائے پی تھی جو شہزادی بی بی نے بنائی تھی۔ ارسم نے ٹیبل پر پڑے کپ کی طرف دیکھا جو گرا ہوا تھا اور اس سے کچھ چائے نکل کر فرش پر گری ہوئی تھی۔ نہیں شہزادی، ایسا نہیں کر سکتی، مریم ارسم کی طرف دیکھ کر بولی۔ مجھے بھی شہزادی چائے دے کر گئی تھی، میں پینے ہی والی تھی جب مریم کی آواز سن کر یہاں آئی۔ دورانہ بیگم نے کہا۔ کیا شہزادی؟ ارسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ ارسم نے پوچھا۔ اسے میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے صاحب جی، عقیلہ نے کہا۔ ارسم کمرے سے باہر نکلا اور مریم بھی سکتے کی حالت میں کھڑی ہو کر ارسم کے پیچھے بھاگی۔ انہوں نے شہزادی کا کمرہ دیکھا لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ سب ڈھونڈو اس کو، کہاں ہے وہ؟ ارسم نے چلاتے ہوئے کہا۔ شہزادی چھت کے کنارے کی طرف چلتی ہوئی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو زہر دے کر مار چکی ہے۔ اسے راحیل کی باتیں یاد آنے لگیں، اس کا پیار، اس کی محبت، اس کے وعدے، اس کی قسمیں، ایک ایک چیز یاد کر کے اس کا دل درد سے چیخ رہا تھا۔ وہ سب جھوٹ بول رہا تھا، اس نے شہزادی کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ آج اسے مریم کی باتیں سمجھ آ رہی تھیں جب وہ بار بار اسے راحیل سے دور رہنے کا کہتی، اور آج ہی اسے یقین آیا تھا کہ راحیل واقعی ہی ایک شیطان ہے۔ اس نے کنارے پر قدم رکھا تو مریم کی آواز سنائی دی۔ شہزادی رک جاؤ، مریم چلائی۔ شہزادی نے اپنا رخ ان کی طرف کیا لیکن اس کے قدم ابھی بھی کنارے پر ہی تھے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آپی، آپ سچ کہتی تھیں راحیل اچھا انسان نہیں ہے، لیکن میں نے ہی آپ کی ایک نہ سنی۔ اس کے منہ سے راحیل کا نام سن کر ارسم کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ شہزادی سے زہر دلوایا گیا ہے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ زہر ہے۔ آپی، میں نے امی جان کو مار دیا، اس نے قتل کیا، وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ نہیں، تم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب راحیل کے گناہ ہیں جو تم معصوم ہو۔ مریم کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ آگے نہیں آنا، میں کہہ رہی ہوں، کوئی آگے نہ آئے، شہزادی نے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا۔ باقی گھر والے بھی اوپر آ چکے تھے۔ شہزادی کو اس حال میں دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیکھو، امی جان بھی چلی گئیں تو مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، شہزادی پلیز میری بات مان لو، ادھر ہی آؤ میرے پاس، مریم نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے راحیل کی باتوں میں آ کر بہت غلط کیا ہے۔ وہ ایک رات مجھ سے ملنے آیا تھا اور مجھے نیند کی گولیاں دی تھیں جو میں نے آپ سب کو چائے میں ملا کر دی تھیں۔ وہ پوری رات میرے پاس رہا، لیکن آپی، میں نے اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگایا، میرا یقین کریں، کل میں اپنی دوست سے نہیں بلکہ اس سے ملنے گئی تھی۔ اس نے مجھے زہر کی گولیاں دیں، مجھ سے میری ماں کا قتل کروا دیا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اللہ اسے سزا دے گا۔ شہزادی، تم کیوں نہیں جانتی وہ زہر تھا؟ پلیز ادھر آؤ، تمہاری آپی تمہارے بغیر کیسے جی پائیں گی؟ نہیں آپی، امی جان کی موت کا غم نہیں سہ پاؤں گی، میرا مرنا ہی بہتر ہے، میں مرنا چاہتی ہوں۔ آپ آپی کا یہاں سے کہیں دور چلے جائیں، وہ سب کو مارے گا، وہ ہر حال میں آپ کو حاصل کر کے رہے گا، میری بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن تم کچھ نہیں، ادھر آؤ میرے پاس، یہ سب کہیں دور چلے جائیں گے۔ مریم بازو پھیلائے جا رہی تھی۔ اپنی آپی کا خیال رکھیے گا، مجھے معاف کر دیں، میں سچ کہتی ہوں، کہیں شہزادی قدم پیچھے نہیں ہٹانا۔ اس کا پاؤں ہوا میں جھولنے لگا۔ مریم کے ساتھ سے تھامنے لیے بھاگے لیکن اس سے پہلے وہ نیچے گر چکی تھی۔ شہزادی، مریم نے چیختے ہوئے زمین پر گری ہوئی شہزادی کو دیکھ کر کہا۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا، زمین کو لال کر رہا تھا۔ صفیہ اور شہزادی کی موت کے بعد مریم کی حالت مزید بگڑ گئی تھی۔ اس حادثے کا اس کا دماغ پر کافی اثر ہوا تھا۔ وہ یا تو گم سی رہتی تھی یا پھر اپنے والدین شہزادی کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو ارسم کو شک ہونے لگتا تھا کہ وہ اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دے گی، لیکن ایسا نہیں تھا، وقت نارمل انسان کی طرح برتاؤ کرتی تھی۔ ارسم نے گھر کے باہر اور اندر سیکیورٹی بڑھا دی تھی۔ اس نے خفیہ طور پر اپنی ساری پراپرٹی، جس میں بزنس بھی تھا، بیچ کر ایک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا تھا۔ اس کا نیو یارک میں
جانے کا سب کا ویزا بنا دیا تھا. اسے یہ گھر چھوڑ کر سب کو نیو یارک لے کر جانا تھا. یہ کام اس نے خفیہ طور پر کیے تھے تاکہ کہیں سے بھی راحیل کو اس کے بارے میں بھنک نہ پڑے. مریم کے بچے کو ساتواں وہ پہلے بھی زیادہ کمزور ہو چکی تھی. ارسم نے عقیلہ اور شفیق کو کچھ مختصر سامان بننے کو کہا اور خود کسی کام سے 2 گارڈز کے ساتھ چلا گیا. مریم گمسم سی بیٹھی. آج شام کو ان کی رات کو نیو یارک کی فلائٹ تھی. مریم کے دل میں ایک خوف سا تھا کہ جیسے وہ کبھی بھی ڈیول سے چھپ نہیں سکے گی. وہ کہیں نہ کہیں اسے ڈھونڈ کر نکالے گا. اس نے دورانہ بیگم سے ایک ڈائری اٹھائی جو کہ اس نے منگنی کی روز لکھنی شروع کی تھی، لیکن اس کی شادی پر ہونے والے حادثے پر اس نے مریم کو اغوا کر لیا تھا. ارسم کومے میں چلا گیا تھا. اس کے بعد اس نے کبھی ڈائری نہیں لکھی تھی. اس نے پین اٹھایا اور شادی کے رات سے اب تک کے تمام واقعات لکھنے لگی. وہ یہ کیوں لکھ رہی تھی، کس کے لیے لکھ رہی تھی، وہ یہ نہیں جانتی تھی. اس کے دل میں جو کچھ تھا جو اس سے یہ ڈائری لکھنے پر مجبور کر رہا تھا. پورا دن اس کا لکھنے میں گزر گیا. رات ہو چکی تھی اور ارسم بھی گھر آنے والا تھا. اس نے ڈائری کو کپڑوں میں چھپا کر بیگ میں ڈالا اور خود آنکھیں موندے لیٹ گئی. اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی. اگر وہ یہاں سے جا نہ پائی اور ڈیول اسے اپنے ساتھ لے گیا تو اس کے بچے کا کیا ہوگا؟ کیا ڈیول اسے مار دے گا؟ اس نے اپنی کن پٹیوں پر ہاتھ رکھا اور مسلنے لگی. کمرے کا دروازہ اندر داخل ہوا. مریم تیار ہو جاؤ، ہمیں 1 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہنچنا ہے. ارسم وہ گھبرائی ہوئی تھی. ہاں بولو کیا ہوا؟ اس کے پاس آ کر بیٹھا. مجھے ڈر لگ رہا ہے. تم ڈرو نہیں مریم، تمہارے ساتھ ہوں. مریم کچھ نہیں ہوگا. اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ کر کہا. مجھے یہ ڈر نہیں لگ رہا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. مجھے آپ کو اور آپ کے بچے کو کھونے سے ڈرتی ہوں. مریم اللہ سب ٹھیک کر دے گا. اپنے دل میں وہم مت پالو. دیکھنا ہم نیو یارک میں. اس نے مریم کو سینے سے لگایا. چلو اٹھو اب ورنہ دیر ہو جائے گی. میں فریش ہونے لگا ہوں. تم بھی تب تک ریڈی ہو جاؤ. وہ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے واش روم کا رخ کر گیا. کچھ دیر تک وہ سب گھر سے نکلنے کو تیار تھے. دورانہ بیگم اور مریم کی آنکھوں سے آنسو رکنے نہیں پا رہے تھے. عقیلہ اور شفیق اپنے مالکوں کا حال دیکھ کر بہت غمگین تھے. ارسم نے ان کے ویزے بھی بنوائے تھے کیونکہ باقی گھر والوں کو تو وہ کھو چکے تھے. اب کبھی ان سے ملازموں والا سلوک بھی نہیں کیا جاتا تھا. ویسے بھی وہ انہیں یہاں سے چھوڑ کر جاتے تو کہاں جاتے، کیونکہ وہ ان کے خاندانی ملازم تھے. ایک گاڑی میں ارسم، دورانہ بیگم اور مریم تھے. ساتھ 2 سیکیورٹی گارڈ تھے. دوسری گاڑی میں عقیلہ، شفیق، ایک سیکیورٹی گارڈ تھا. 10 بجے کی فلائٹ تھی اور 9 بجے وہ سب نکل پڑے تھے. ابھی انہوں نے آدھے گھنٹے کا راستہ ہی طے کیا تھا جب ایک کلہڑا گھومتی ہوئی آئی اور ارسم کی گاڑی میں ایک سیکیورٹی گارڈ کے سر میں دھنس گئی. یہ خوفناک منظر دیکھ کر مریم اور صفیہ بیگم چیخنے لگیں. گاڑی نہیں رکنی چاہیے، چلاتے رہو، ارسم نے ڈرائیور سے کہا اور وہ تیز رفتاری میں گاڑی چلانے لگا. جب اگلے ہی پل دوسری کلہاڑی گھومتی ہوئی آئی اور ان کی گاڑی کے ٹائر میں دھنس گئی. ساتھ ہی ان کی گاڑی کی بریک لگی. صبح روحان کے جاگنے سے انائزہ کی آنکھ کھلی. اٹھ جاؤ، یونی بھی تو جانا ہے، روحان نے کہا. انائزہ اٹھ کر بیٹھی اور گہری نظروں سے روحان کی طرف دیکھنے لگی کہ اس کے خاندان پہ یہ کیسے ظلم ڈھائے گئے ہیں. کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ روحان اس کی عجیب نظروں سے حیران ہوا. ہاں کچھ نہیں، ایسے ہی. انائزہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی اور روحان پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگا. انائزہ نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور شفیق کے ساتھ یونی جانے لگی. آج میں تمہیں چھوڑنے جاؤں گا، روحان نے کہا تو انائزہ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا. لیکن واپسی پر تم اکیلے کیسے آؤ گے؟ میں آ جاؤں گا، اتنی ہمت آ گئی ہے مجھ میں. ہرگز نہیں، میں شفیق کے ساتھ جاؤں گی، وہ سنجیدگی سے بولا. لیکن انائزہ میں کب تک گھر میں بیٹھوں گا، مجھے بھی باہر جانا ہے.
جاؤ لیکن اکیلے نہیں، مجھے ساتھ لے کر جانا یا شفیق کو لے کر جاؤ، مجھے اب کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ روحان کو عنائزہ کا یوں کہنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جو بھی ہے یہ زمانہ نہیں ہے اکیلے نکلنے کا، تمہیں ساتھ چلنا ہے تو، لیکن شفیق بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ تم نہیں جاؤ شوق سے شفیق کے ساتھ میں کہیں نہیں جاتا۔ وہ غصے سے اٹھ کر کمرے کی طرف چل دیا۔ عنائزہ کو روحان آج پہلی بار اتنا سیریس لگ رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے روحان کے چہرے پر صحیح معنوں میں غصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ پریشان سی گھر کے اندرونی دروازے پر پہنچی اور شفیق کو آواز لگائے گاڑی میں بیٹھی۔ آج یونی میں بھی عنائزہ چپ چپ سی تھی۔ روحان کی فیملی کے بارے میں جو کچھ بھی ہوا اس سے عنائزہ کو بہت دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ لیلا نے کہا۔ نہیں کچھ نہیں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا بھائی نے آج پھر؟ شٹ اپ یار، اٹس لسٹ اس وقت کسی قسم کا بھی مذاق مت کرو، اوکے؟ نہیں کرتی، لیکن میرے پاس کچھ ہے تمہیں بتانے کے لیے، لیلا نے کہا تو عنائزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں نے ایڈورڈ کے بارے میں انفارمیشن لے لی ہے۔ کیا؟ لیکن تم تو اس معاملے سے دور رہنا چاہتی تھیں، لیکن تمہاری دوست ماننا ہے، پھر تمہارے ساتھ تو دینا ہی ہے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اب پوچھو گی نہیں کیا انفارمیشن ملی ہے؟ اس دن تو بہت جلد بازی کر رہی تھی۔ ہاں بتاؤ۔ یہ پتہ ہے کیا ایڈورڈ کی جو اس وقت مدر ہے نا، وہ اس کی اسٹیپ مدر ہیں، لیکن یہ بات سب سے چھپائی گئی ہے۔ اس نے کی ریئل مدر ایک پاکستانی لڑکی ہے۔ کیا؟ لیکن اس کے ڈیڈ نے ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کیوں کی؟ عنائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ دونوں کی طرف سے لو میرج تھی اور شادی کے 10 سال بعد تک وہ اکٹھے رہے، لیکن اس کے ڈیڈ نے اس شادی کو خفیہ رکھا اور وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ وہ لڑکی اس کے خاندان کی تھی اور اس میں سے اولاد نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ عنائزہ کو تجسس ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ ایڈورڈ 9 سال کا تھا تو اس کی موم کو اس کی پہلی وائف کے بارے میں معلوم ہوا اور پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس کی وائف کو ڈیورس دینے کا کہا تو وہ نہیں مانی۔ پھر ایک دن مجبور ہو کر اس نے خود ہی کو ڈیورس دے لی اور ایڈورڈ کو ساتھ لے آئی۔ اس کے جانے کے بعد اس کے ایڈورڈ کو یہی بتایا کہ اس کی موم کسی اور میں انٹرسٹڈ تھیں، پاکستان چلی گئیں۔ یہی وجہ تھی کہ ایڈورڈ پاکستانی لڑکیوں سے نفرت کرتا ہے۔ وہ بچہ تھا اور اسے بتایا نہیں گیا تو؟ عنائزہ نے کہا۔ آم کھاؤ گٹھلیاں نہ گنو۔ تم یہ بتاؤ کہ ایڈورڈ کے بارے میں اتنی انفارمیشن تمہیں کہاں سے ملی؟ کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ دوسرا ڈیول؟ لیلا حیران ہوئی۔ ہاں کچھ نہیں، چھوڑو تم، چلو لیکچر کا ٹائم ہونے والا ہے۔ وہ دونوں کلاس کی طرف چل دیں۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں